السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے۔ خواتین حضرات، ایک آج چونکہ منتھلی پریڈکشن ہے تو میں آپ کو میں نے اپنا جو یوٹیوب چینل بنایا ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے حوالے سے، اور اسی نام سے میرا انسٹاگرام، اسی نام سے فیس بک ہے، تو میں چینل پہ ویکلی دیتا ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل پہ، اور ادھر منتھلی دیتا ہوں۔ تو میں منتھلی دیتا ہوں آپ کو یہ فار دا منتھ آف مئی، یعنی مئی کے مہینے کے لیے، کہ منتھلی پریڈکشن ظاہر ہے ٹائم لیمیٹڈ ہے تو اختصار کے ساتھ بولنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ماہ مئی کیسا رہے گا ایریز سے لے کے پائسس تک والوں کے لیے۔ دیکھیں جی، ایریز والوں کے لیے مئی کے مہینے میں آپ کو شروع کے 13-14 دن ذرا احتیاط سے گزارنے چاہیے، خاص طور پہ ہیلتھ کے معاملے میں، اور یہاں آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہو سکتی ہے، فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے، یہ اللہ نہ کرے کیونکہ ابھی گرہن لگا ہے رات کو، تو یہ تھوڑا سا آدمی کو لیور سے ریلیٹڈ چیزیں یا ہارٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو ایگریویٹ کر دیتا ہے، کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نام پڑھیں، صدقہ دیں تو وہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ تو آپ کو صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا جب یہ 14 مئی گزرے گا تو چیزیں تھوڑی سی اسٹیبل ہونے لگیں گی، کچھ فائنینشیل چیزوں میں بہتری آنے لگے گی، اور اگر آپ سفر کے متمنی ہیں یا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی گڈ نیوز یا کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر روحانی سفر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کے لیے بھی آپ پلاننگ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم مسلمانوں کے لیے جو روحانی سفر ہیں وہ تو حج، عمرہ، زیارات، یہی چیزیں ہیں۔ باقی نان مسلم جو ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو رکھیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہاں مجھے یہ لگتا ہے تھوڑا سا آپ کا گھریلو کاموں میں انگیجمنٹ بڑھے گی اور کچھ اخراجات آپ کے درپیش آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا الیکٹرانک ایکوپمنٹ کی خرابی یا ان پہ کچھ خرچے کا امکان بنے گا۔ دوسرا نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور، ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے زندگی میں کچھ ابھی وقتی طور پہ تو تھوڑی سی امید پوری ہونے میں اٹکاؤ آ سکتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی یہ مئی کا مہینہ آپ کے لیے اچھی چینجز لے کے آئے گا۔ زندگی میں کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں یا آپ کہیں پہ سروس کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ کو ریکاگنیشن یا پروموشن کے حوالے سے اگر آپ بہت عرصے سے متمنی ہیں تو اس سلسلے میں کوئی ہل جل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ اپنا ٹورس لوگ جو کہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنے کاموں میں، ویسے تو اللہ کا کرم ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جو قانون کے دائرے میں نہ آتا ہو، ورنہ انکوائریاں، پرابلم، آپ کا ایکسپلینیشن یہ ہونے کا امکان، اگر آپ کوئی غلط قانون کے دائرے سے باہر کام کرتے ہیں اس صورت میں کہہ رہا ہوں۔ اور تھوڑا سا یہ کہ آپ کو مستقبل میں تو کاموں کے لیے پیش بندی اچھی کر لیں گے، لیکن سر دست تھوڑا سا کیش کا فلو جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے بزنس میں، یا اگر آپ جاب کرتے ہیں تو ذرا آمدنی میں تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کا بیرون ملک اگر سفر کا ارادہ ہے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کو کی پلاننگ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور تھوڑا آپ کی اپنی سماجی تقریبات، مذہبی محافل، اس میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا، اور کوئی جاب کے حوالے سے ٹرانسفر یا پوسٹنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی ذہن پہ کچھ نادیدہ یا جسے کہہ لیں کہ اندیکھی سوچیں آ سکتی ہیں، مگر اس میں کسی حد تک کمی ہو جائے گی، اور کچھ گھریلو ذمہ داریاں، وہ بھائی بہن کی شادی، رشتوں کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں آپ کا ذہن چلے، یا گھر کی کچھ ذمہ داریوں میں آپ کو بڑا بن کے آنا پڑے۔ اور اگر آپ ٹریولنگ کا سوچ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے، بن سکتا ہے اگر میرے رب نے چاہا، میرے پنج تن پاک کے صدقے۔ اس کے علاوہ ایک یہ کہ پارٹنرشپ میں اگر کوئی کام کی آفر ہو تو اس کو سوچئے گا، مگر اس صورت میں سوچئے گا کہ ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے فائنینس کا، اس صورت میں۔
اور آپ کو تھوڑی سی کم خوابی کی شکایت ہو سکتی ہے، نیند میں کمی واقع ہو سکتی ہے، ذہنی دباؤ تھوڑا سا آ سکتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوگا. یہ 15-16 تاریخ کے بعد انشاءاللہ وہ ہٹنا شروع ہو جائے گا. اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن آپ لے سکتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ کا سیر و سیاحت، پانی کی طرف جانا، اس چیزوں کا امکان بن سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر. کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بہت عرصے سے آپ کی زندگی میں اسٹرگل آ رہی تھی، لیکن رزلٹ وہ نہیں مل رہے تھے جو ایز پر ڈیزائر یا خاطر خواہ نتائج جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان میں کچھ بہتری آنے لگے گی. چیزیں آپ کی تھوڑی سی اب اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. اور اگر آپ کوئی رہائش میں تبدیلی یا اپنی زمین جائیداد وغیرہ کو ایکوائر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ، اگر آپ کہیں ملازمت کے متمنی ہیں یا آپ کہیں پہ کوئی نئی جاب کے لیے خواہش مند ہیں، تو اس حوالے سے بھی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک سے کوئی ویزا یا کوئی سفری ڈاکومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو اس میں بھی پیش رفت ہو سکتی ہے. مگر آپ کو انویسٹمنٹ کرتے وقت ذرا خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پر اسپیکولیشن، یعنی جو ریپڈ، جس میں جیسے اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے، جیسے اور بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہوں گی دنیا میں، ہاں کرپٹو ہے، ایسے ان چیزوں میں ذرا محتاط رہیے گا انویسٹمنٹ کرتے وقت. ہاں ایک پراپرٹی کے خریدنے کے لیے یہ ٹائم آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا 1 مئی سے 15 مئی تک آپ نے اپنے ڈیسیشن میکنگ میں بڑا خیال رکھنا ہے. کوئی غلط فیصلہ، کوئی غلط چیز آپ کی زندگی بھر کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ خواہ کا کوئی پنگا نہ لیجیے گا، ورنہ زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں. اور تھوڑا سا، کیونکہ آپ کا اپنا لارڈ جو ہے وہ اس وقت گرہن سے گزر کے آ رہا ہے، تو یہ ذہن پہ جمود یا ذہن کے اندر تناؤ کی کیفیت پیدا کرتا ہے. لیکن آپ نے تحمل سے کام لینا ہے، اور ڈیسیشن میکنگ ایسی کیجیے گا جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہو. دور رس نتائج کا بھی خیال رکھیے گا. اور اس کے علاوہ فائنینشیل چیزوں میں آپ کے تھوڑی بہت فلکچویشن کے ساتھ وہ سلسلے جاری رہیں گے. اور اگر آپ بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو ہاں اس سلسلے میں پیش رفت کیجیے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میرے رب کے حکم سے آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. یا جاب کے حوالے سے تو سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر بن سکتا ہے. خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے خوش آمدید کہتا ہے. خواتین و حضرات، میں نے برج اسد پہ اپنے پہلے سیگمنٹ میں اختتام کیا تھا. اب آ گیا ہمارا چھٹا برج برج سملہ. سملہ والوں کو میں یہ کہوں گا پارٹنرشپ کا خیال رکھیے گا. ویسے تو اوورآل قسمت آپ پر اس وقت مہربان ہے بحکم اللہ. کوئی آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جاب میں بہتری آ سکتی ہے، انویسٹمنٹ میں بہتری آ سکتی ہے، اور آپ کچھ سائڈ بزنس شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ غیر شادی شدہ افراد ہیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، تو رشتوں کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے. لوگوں سے آپ کو ایک باہمی رابطہ بڑھے گا آپ کا، یعنی ہارمنی بھی پیدا ہوگی اور کمیونیکیشن بھی بڑھے گی. اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو وہاں بھی اس حوالے سے مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، گھر میں کوئی اگر ہو سکتا ہے والدین میں کوئی بیمار ہو تو ذرا ان کی صحت کا خیال رکھیے گا. اور اپنے آپ نے اپنی ذات کے لیے اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اسٹمک کا خاص طور پر. یہ چیزیں ذرا سا آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. اگر بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے. اگر آپ اولاد کے منتظر ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی گڈ نیوز آپ کو مل سکتی ہے. مگر ایک چیزوں کا، ان تمام باتوں کے ساتھ ایک چیز کا اور ذہن میں خیال رکھیے گا کہ آپ نے کسی انجان یا کسی ایسے آدمی جس کے بارے میں آپ بلیک اینڈ وائٹ میں نہ جانتے ہوں پیسے مت دیجیے گا. اور انویسٹمنٹ کرتے وقت تمام اس کو ڈاکومنٹڈ کیجیے گا، کیونکہ کچھ ایسی پوزیشن ہے کہ ذرا دھوکہ مل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. اور آپ کو اپنے خاندانی اور سماجی اقدار کو نبھانے کا بھرپور موقع اب نظر آتا ہے کہ ملے گا. باقی تو میرا رب بہتر جانتا ہے.
جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے ادراک کرتا ہے علم کا اتنا میں تجزیہ علمی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو یہ سملہ والے ورگو والوں کے لیے تھا۔ ورگو کے بعد میں چلتا ہوں میزان یعنی برج میزان لبرا کی جانب۔ لبرا والوں کو کہوں گا اپنی پرسنالٹی میں ایک چارم فیل کریں گے، آپ اپنی صحت کو بہتر فیل کریں گے اور آپ کے اندر ایک گلو پیدا ہوگا فیس کے اوپر، اس کو دیکھیے گا خود، اور آپ کے چہرے پہ جسے کہتے ہیں نا ایک انجانی سی کشش اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، وہ محسوس ہوگی۔ مگر اس کے ساتھ آپ نے یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرتے وقت بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم یا کچھ پھنسی ہوئی رقم آپ کو مل جائے، اگر آپ سفر کے ارادے میں ہیں یا سوچتے ہیں تو اس کے اوپر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے آرائش و زیبائش کی چیزیں جو انسان کی شخصیت کو نکھارنے میں ایک معاون کار ثابت ہوتی ہیں، ان چیزوں کی خریدوں پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، اور تھوڑا سا اپنی لگژری کے لحاظ سے، اب لگژری میں آپ اے سی کو بھی لے سکتے ہیں، ریفریجریٹر کو تو خیر نہیں لے سکتے، یا آپ گاڑی بائک بہتری کی جانب یہ امکان نظر آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آپ کے سامنے جو ہیں وہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جو چیزیں آپ سے بہت عرصے سے چھپی ہوئی تھی، ہڈن تھی، وہ ایکسپوز ہو جائیں گی۔ تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، فائنینشیل چیزوں میں کافی حد تک بہتری آنی چاہیے بحکم اللہ، اور آپ نے کسی انجانے آدمی پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ سمجھ کے اس کو ادھار دیں گے کہ وقت پہ دے دے گا تو مجھے اس کا امکان کم لگتا ہے، اور تھوڑا سا آپ کا کپڑوں پہ اخراجات نظر آتے ہیں، آرائش و زیبائش میں وہ بھی آ جاتا ہے۔ میزان کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، یعنی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بہت دنوں سے جو ایک جمود کی کیفیت تھی اب وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر شادی کے رشتے کے حوالے سے آپ پریشان تھے تو اب آپ کی کوششیں برابر ثابت ہونے لگیں گی، اور کوئی اولاد اگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی یا اولاد ہے تو فردر کوئی اولاد ہونے کے اللہ کی طرف سے گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا کوئی معاشرے کی بااثر شخصیت، کوئی انفلوئنشل پرسنالٹی وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، جس سے آپ کا فائنانس کا معاملہ ریلیٹڈ ہو۔ اگر حکومتی حوالوں سے کچھ آپ کے کسی حکومتی حلقے میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس میں بہتری ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آپ اپنی یہ جو الیکٹرک کے معاملات ہیں ان کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا آپ نے اگر بیرون ملک کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ آپ کا ایک بہترین ٹائم ہے۔ اور ایک اداسی یا آپ کے درمیان میں کوئی جسے یہ کہہ لیں ایک ڈلنس تھی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور چیزیں آپ کو خود بہتر ہوتی ہوئی اپنی زندگی میں بحکم اللہ میرے پنج تن پاک کے صدقے نظر آئیں گی۔ عقرب کے بعد ہمارا نواں برج ہے سیجیٹیریس، یعنی اردو میں آپ کہتے لیں برج قوس۔ قوس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا چیزوں میں ہل جل بننے لگے گی، کچھ پلانس جو آپ نے ابھی تک پینڈنگ میں ڈالے ہوئے تھے ان میں کچھ پیش رفت ہونے لگے گی، اور آگے جو مہینہ آ رہا ہے جون، اس میں وہ دھڑ کر کے ایک دم چیزیں نکلنا شروع ہوں گی۔ اگر آپ کے کچھ معاملات پینڈنگ میں تو وہ دوبارہ ری ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے کچھ معاملات لیٹیگیشن میں پھنسے ہوئے یعنی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں تو اس میں بہتری ہونے کا امکان بنے گا۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اپنے معاملات اگر خاص طور پہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ اس کو آن ورڈ جون لے کے جائیں، یعنی اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں تاکہ رزلٹ بہتر سے بہتر اور اچھے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ کچھ نہ کچھ پیش رفت تو ہونے لگے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لانگ ٹرم کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر وقت ہے۔ شارٹ ٹرم چیزوں میں اتنے فوائد حاصل شاید نہ ہوں آپ کو، اور آپ کو کوئی جاب کے حوالے سے یا کوئی اپنی ملازمت کے حوالے سے کوئی اچھی پوسٹنگ، کوئی اچھی جگہ تعیناتی آپ کی ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ آفیسرز جو ہیں جو بہت عرصے سے ویٹنگ فار پوسٹنگ تھے ان کے لیے کوئی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور بینکرز جو ہیں۔ تو یہ پہنچا میں برج قوس، اور فائنینشیل چیزوں میں بھی بہتری رہے گی۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج جو ہے وہ ہے کیپریکون۔
कैप्रिकॉर्न वालों को यानी बुर्ज जद्दी वालों को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आपके प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, अगर इन कामों से मुताल्लिक़ हैं आप, तो उसमें तो बेहतरी होने के इम्कान है। और ये भी हो सकता है कि आपकी कोई बहुत अरसे से फंसी हुई रुकी हुई जायदाद का कोई तनाज़ा चल रहा हो तो उसमें बेहतरी आने लगे। अगर आप उसको बेचना चाह रहे हैं लेकिन फ़रोख्त नहीं हो रही थी, उसमें कुछ हिलजुल होने लगेगी। मगर थोड़ा सा इख्तिलाफ़ात आपके अपने क़ुर्ब व जवार में बन सकते हैं, जिनकी वजह से मेंटली थोड़े से अपसेट हों और एक अनसीन फ़ियर शायद आपके दिमाग में पैदा हो। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि उस पे आप अपने हौसले और अपनी क़ुव्वत इरादी के तहत काबू पा सकते हैं। फ़ाइनेंशियल चीज़ों में अपने अखराजात और आमदनी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई सवारी की चीज़, गाड़ी हो, बाइक हो, अपने हिसाब से उसमें बेटरमेंट हो जाए या उसमें कोई अच्छाई की तरफ आपका रुझान बन जाए और आप उसे ले लें। तो ख़वातीन व हज़रात, ये था बुर्ज जद्दी तक। एक वक्फ़े का वक्त है, वक्फ़ा लेता हूँ, वक्फ़े के बाद बकिया बुरूज के हवाले से आपको बताता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। मैंने बुर्ज जद्दी पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था। अब हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए मैं कहूँगा माली मामलात में कुछ आपको सहूलत मिलने वाली है, माली मामलात में बेहतरी आ सकती है। फाइनेंशियल चीज़ें आपकी जो बिखर गई थी अब वो एक जगह पे यकजा होने लगेंगी। इन्वेस्टमेंट बेहतर करेंगे, गट फीलिंग अच्छी काम करेगी। खुश खुराकी और ख़ास तौर पे उसमें मिठास का उनसर शामिल कर लें, वो चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके अंदर कोई वियर्डपन, यानी जिसे आप ये कह लें अजीब, जिसके मुतालिक आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप ना जानते हो पहले से, उसमें हाथ ना डालिएगा, वरना आपको नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। और अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला गुड न्यूज़ मिलेंगी, उसमें बेहतरी आएगी, बेटरमेंट होगी। और इसके अलावा आपके कोई अगर सफ़र जिसमें सयाहत का एलिमेंट है या घूमना तफरीह का एलिमेंट है तो उसमें भी बेहतरी हो सकती है। अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है, चीज़ें अब आपकी बेहतरी की तरफ जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा आपको सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बहरहाल 60 तो चल रही है, मगर आपको इतना नुकसान नहीं देती, लेकिन फिर भी अपने दिमाग के ऊपर जमूद की कैफियत ना आने दीजिएगा। और एजुकेशन के हवाले से भी आपके लिए बेहतर है। इसके बाद हमारा 12वां और आखिरी बुर्ज बुर्ज हूत है, पाइसेस। पाइसेस वालों को मैं ये कहूँगा, जो एक इंसान के अंदर इंट्यूटिव पावर होता है वो आपका बेदार होने लगेगा। अंदर आपके कुछ ऐसी कैफियत होने लगेंगी जैसे रब्बुल इज़्ज़त कोई चीज़ें इल्क़ा कर देता है ना, ये उर्दू में इसका लफ्ज़ है इल्क़ा या आमद हो जाती है। नुज़ूल का लफ्ज़ सिर्फ अंबिया के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैं साथ साथ थोड़ी नॉलेज भी आपको दे रहा हूँ। उमूमन तो आपकी हेल्थ में बेहतरी आने लगेगी। आपकी जो एक दिमाग मुंतशिर हुआ था वो कैफियत अपनी जगह रहेगी, मगर उसमें कमी महसूस होने लगेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होने लगेगा। कुछ अखराजात भी आपके नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई पुरानी जल्दी बीमारी या आपकी टांगों में जोड़ों में दर्द है तो उसका अब बेहतर इलाज अल्लाह के हुक्म से आपको मिलने लगेगा। जब वक्त अच्छा होता है तो मालिज भी बेहतर आ जाता है, दवाएं भी असर करने लगती हैं, क्योंकि वो रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म चल रहा होता है। उसके अल्लाह ताला ने एक सिस्टम के तहत मेरा रब हुक्म करता है और कायनात चल रही है और क़यामत तक चलती रहेगी जब तक वो मेरा रब चाहेगा। तो आपका थोड़ा सा आजकल पानी की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। पानी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा समंदर में जाके आप छलांग लगा लें, समंदर में तैराकी शुरू कर दें। मकसद थोड़े थोड़े पानी की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको एक अंदरूनी तौर पे एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी डिटोरिएट हुई थी बहुत दिनों से। और इसके अलावा कुछ आपकी जो है घर की अंदर तकरीबात मुनक्किद हो सकती हैं, या घर की चीज़ों पे, घर के ऑर्नामेंट्स के ऊपर आपके अखराजात आ सकते हैं। आमदनी आपकी बहम्दो अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह पंचतन पाक के सबसे बेहतरी की तरफ जाएगी। और स्टूडेंट्स के लिए जो पाइसेस के उनके लिए भी अब आपको चीज़ें
میمورائز ہونے لگیں گی، یادداشت آپ کی اچھا کام کرنے لگے گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ اختصار کے ساتھ میں نے بتایا آپ کو منتھلی حساب سے مئی کا مہینہ کیسا رہ سکتا ہے 12 زوڈیک سائن کے لیے۔ ہمیشہ ایک درخواست کرتا ہوں، انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پہ پہلے تو میں تھا نہیں، 2 مہینے پہلے میں نے اپنے نام سے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا، اسی نام سے فیس بک ہے، اسی نام سے انسٹاگرام ہے۔ جو آخری میں 2 چیزیں بتائی ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، اس پہ میں ابھی اتنا ایکٹیو نہیں ہوں، صرف اپنے یوٹیوب چینل پہ کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر کہیں بھی اگر کسی بھی فیس بک، کسی بھی لنکڈ ان، ٹویٹر، کسی بھی چیز کے اوپر اگر آپ سے کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کرے یا آپ سے یہ کہے کہ جی میں یہ کاٹ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے صرف ایک ڈیسٹنی کو کسی حد تک پڑھنا۔ تو وہ سمجھ لیجیے گا فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ کر رہا ہے، تو آپ نے اس پہ نہیں جانا۔ اور دوسری نشانی موبائل نمبر ڈالا ہوا تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اچھا، کچھ یہ بھی کرتے ہیں کہ میرا اوریجنل نمبر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے انہی 2 نمبروں پہ کال کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرنا، اور وہ نمبر ہے میرے پی سی ہوٹل کراچی کے، جو میں بتا رہا ہوں، جہاں میں بیٹھتا ہوں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے۔ باقی سوشل میڈیا پہ میں لائیو کالز یہاں لیتا ہوں اور اس پہ کوئی میرا ایسا تعلق نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور وہ نمبر ہے میرا پی سی ہوٹل کراچی کا 021 کوڈ کراچی کا 35685501، اور دوسرا نمبر ہے 021 35685021۔ اب رمضان کے بعد جو ہوگا دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 بجے تک آپ وہاں پر پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور عید کے بعد جو سیٹرڈے آئے گا اس دن میرا آفس کھلے گا اپائنٹمنٹ کے لیے، تو آپ پھر تو روٹین میں آ جائیں گی چیزیں رمضان المبارک کے بعد۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، ہمیشہ امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے، اور میرا رب میرے ملک کے پاسبانوں پر جن کے ذمے اس سرحدوں کی حفاظت اور اندرونی حفاظت ہے، ان پہ بھی اپنا کرم کرے، کیونکہ ان کا درجہ جو ہے، ان کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں، مثلا آپ یہ سوچ لیں ہم سب بھی مل جائیں تو اس ایک شہید جو سیاچین، LOC، راجستھان بارڈر کے اوپر اپنی جان اللہ کے سپرد کرتا ہے، ہم اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتے، اور یہ اللہ نے ان کے مقام رکھے ہوئے ہیں بفرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کی حرمت اور ان کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ دشمن خوش ہوتا ہے، دشمن ہر اس چیز سے خوش ہوتا ہے جس سے ہمارا ملک یا ہماری فوج کو کمزور کیا جائے، تو ہم نے ایک محب وطن ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اسی دعا کے ساتھ اب انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تمام لوگوں کو ان ایڈوانس عید کی مبارکباد، اہل اسلام کو خصوصاً ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔